ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں جتنا پڑھا جائے عقل حیران رہ جاتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون کی حکومت تھی۔ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ کفر، سرکشی اور تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے لاکھوں بچے قتل کر دیے گئے۔ فرعون کے وزیروں نے جب اس بارے میں اس سے بات کی کہ اگر اسی طرح بچے قتل ہوتے چلے گئے تو نظام حکومت کون سنبھالے گا، کون ہمارے لیے کام کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال لڑکے قتل کر دیے جائیں، 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال بچوں کو چھوڑ دیا گیا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسی مصیبت و آفت کے دور میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ شروع کے کچھ عرصہ میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا یوحناز رحمت اللہ علیہ نے آپ کو چھپا کر رکھا۔ پھر جب فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق میں رکھ کے رات کے وقت دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رحمت اللہ علیہ دونوں نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بیچ کر وہ صندوق منگوا لیا، اور صندوق کھولا گیا تو اس میں خوبصورت بچہ نکلا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ کر رہا تھا۔ ان دنوں فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری تھا، اس لیے بعض سرکشوں نے فرعون سے کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہو، ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ سن کر فرعون نے بچے کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت آسیہ نے فرعون کو سمجھایا کہ یہ بچہ سال سے زیادہ کا معلوم ہوتا ہے، اور تو نے اس سال کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ معلوم نہیں یہ بچہ دریا میں کس سرزمین سے آیا ہے۔ تجھے جس بچے کا اندیشہ ہے وہ اسی ملک کے بنی اسرائیل سے بتایا گیا ہے، اور یہ بھی کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں فرعون کو سمجھا بجھا کر حضرت آسیہ نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا، اپنا بیٹا بنایا اور خود ان کی پرورش کرنے لگی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے۔ اچانک آپ نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر مار دی۔ فرعون اس مار سے سوچ میں پڑ گیا اور آخر کار آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس پر حضرت آسیہ کہنے لگی، اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر، کیونکہ یہ تو چھوٹا سا ہے، اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے۔ پھر ایک تھال میں سونا اور انگار رکھ کر لائے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا۔ آپ نے وہ انگار اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، پھر جب اس کی تپش محسوس ہوئی تو پھینک دیا۔ اس طرح فرعون انہیں شہید کرنے کے ارادے سے باز آ گیا۔ فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بے گناہ بچے قتل کروا دیے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسے سونپ دی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمانا چاہے، بڑے سے بڑا طوفان بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح دریائے نیل کی موجوں سے ماں کی گود میں پہنچایا۔ حضرت آسیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہیں اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ سے ان کا نام رکھنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا، میں نے اس کا نام موسیٰ رکھا چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان پائے گئے تھے، اور قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں، اس لیے آپ نے یہ نام رکھا۔ حضرت آسیہ رحمت اللہ علیہ نے ایک جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھا،
ان کی پرورش کی اور ایمان لا کر ان کی تصدیق کی۔ اس سے آپ کی قسمت کا ستارہ چمکا اور آپ کو دائمی عزت و شان و شوکت عطا ہوئی جس سے کوئی زوال نہیں۔ جبکہ ان کے مقابلے میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور لوگوں کو آپ کی مخالفت پر اکسایا تو وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور جہنم کا مستحق ہو گیا۔